بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا؟ آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یہودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کی جسموں کو جلا دیا، لیکن 600 یہودیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک دن دنیا یاد کرے گی کہ میں نے کیوں۔ ناظرین گرامی، یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ 15 ہجری 637 میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ تھا کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آئندہ چل کر انہی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی عوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔
میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا میں نے ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان لے کہ میں نے یہودیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی اور آخر یہ یہودی کیسے ساری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر کیوں یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہٹلر نے سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر اپنے دھرم سے عیسائی تھا، لیکن اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر بے حد ظلم اٹھاتا، ہر وقت مارتا پیٹتا۔ ہٹلر بچپن ہی سے اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے سخت نفرت کرنے لگا تھا، اسی لیے ہٹلر کو یہودیوں سے بھی ایک خاص نفرت تھی۔ ہٹلر نے بچپن ہی سے بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی۔ وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن اسے فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی۔ فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر فوج سے واپس کر دیا کہ تم تو ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے، فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آگے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے، تم تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر بھی جرمنی کی فوج میں داخل ہو گیا۔ ہٹلر نے ایک لمبے زمانے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے حکومت کے تخت پر جا بیٹھا۔ ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ چاپلوسی اور دھوکہ دڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں، اسی لیے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اوپر جرمنی لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اسے ہی اپنا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا یہودیوں کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا اور انہی یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا اور ہمیشہ سے یہ یہودی لوگوں پر ظلم اٹھاتے آئے ہیں۔ اسی لیے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 60 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا تھا۔ لیکن اب اگر ایک ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو آخر اتنی بہت سی لاشوں کا کیا ہوگا؟ تو بہت سوچ وچار کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم ان سبھی یہودیوں کو بہت بے دردی کی موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لیے کھاد بنا لیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی کہ جس میں الگ الگ سیکشن رکھے گئے۔ اب ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سبھی کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی لوگ اپنے استعمال میں لا سکیں اور پھر سبھی کو ننگا کر کے اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا۔ اگلے سیکشن میں جا کر ان سبھی یہودیوں کے سروں کے بال کاٹ لیے جاتے، یہاں تک کہ ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بھی بال کاٹ دیے جاتے تاکہ ان سے جرمنی کے لوگ اپنے بستر بنا سکیں۔ اتنا کرنے کے بعد ان سبھی یہودیوں کو اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا۔ اگلے سیکشن میں پہنچتے ہی ان کے اوپر اچانک ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ وہ سبھی یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے اور پھر ان سبھی کے جسموں کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا۔ اس مشین میں بہت تیز تیزاب اور الگ الگ طریقے کے کیمیکل موجود ہوتے۔ ان بے ہوش یہودیوں کو جیسے اس مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر 1000 سے زیادہ یہودیوں کا جسم پوری طرح گل کر کالے کھولتے پانی کی طرح
دوسری طرف سے نکلتا اور پھر اس کالے پانی کو بھی جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسم کو کیمیکل اور تیزاب سے پگھلا کر پوری طرح ختم کر دیا جاتا اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے ایسڈ کو کھیتوں کی کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، تو ہٹلر کا بہت مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر ظلم اٹھایا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں کوئی تبدیل ہو کر یہودی نہیں بن سکتا۔ مطلب جیسا کوئی غیر مسلم اگر مسلمان بننا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ مطلب دنیا کے ہر مذہب میں تبدیل ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی تبدیل ہو کر یہودی بننا چاہے وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو۔ اسی لیے آج دنیا میں سارے دھرموں میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، لیکن ان کی چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہر ملک کی GDP کو ایسا جگہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ اس ملک کی کرنسی کو اتنا زیادہ گرا دیں گے کہ وہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن 57 سے زیادہ مسلم ملکوں میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلم ممالک اپنی قوم کو خاموش کرنے کے لیے آپس میں بیٹھے صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی۔ اب ناظرین، آپ خود ان سبھی اسلامی ممالک کے گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ جب اللہ چاہے تب ہی ملک کی GDP گرتی ہے، یہودیوں کے گرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آج سبھی مسلم ممالک ان ظالم یہودیوں سے صرف اسی بات پر ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر ہمارے ملک کی حالت خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھوک مری عام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ہی اسلامی ممالک کو حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی ملکوں کی GDP نہ گرا سکے تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے اور اسرائیل کا وجود اس دھرتی سے مٹا دے تاکہ دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔